والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ محترم حضرات، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے، عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں۔ سچی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے اور بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حاضرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے خطاب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کے اخلاق پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کے اخلاق کو نکھارتا ہے۔ اللہ تعالی نبیوں کا مربی ہوتا ہے۔ نبیوں کی تربیت اللہ اپنے ذمے لیا ہے، چنانچہ بچپن ہی سے ان کے اخلاق کو نکھارتا ہے، اور ایک با اخلاق انسان جب وہ ہوتا ہے تو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے، تو وہ نبی اور رسول ایک اخلاق کا مجسمہ اور ایک اخلاق کا پیکر بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نمونہ بناتا ہے پوری امت کے لیے کہ دیکھو اس سے اخلاق سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیا، اور جب یہ با اخلاق ایک اخلاق کے مجسمے بنے، نبوت کے منصب پہ فائز کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کون فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کے تعلق سے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ کیسے ترجمہ کریں گے؟ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لَعَلَىٰ اوپر ہیں، خُلُقٍ عظیم، کس کے اوپر ہیں؟ اخلاق عظیمہ پر آپ ہیں۔ یہ لام استعلاء کے لیے ہے، عربی قواعد کے اندر استعلاء بلندی کے معنی میں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں اخلاق کی۔ ایک اخلاق حسنہ ہے، اور ایک اخلاق کریمہ ہے، اور ایک اخلاق عظیمہ ہے۔ اب آئیے، اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں، کریمہ کسے کہتے ہیں، عظیمہ کسے کہتے ہیں، اور یہ کون سی قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس کا جائزہ لیں گے کہ اخلاق حسنہ کہتے ہیں ایک آدمی آپ کو کھانا کھلایا، آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ آپ بدلے میں اسے کھانا کھلائیں، یہ آپ کے اخلاق ہیں، اس کے کھانے پہ آپ اکتفا نہیں کیے، بدلے میں اسے آپ کھانا کھلائے، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کریمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، پھر بھی آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے، جواب میں آپ کو اسے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ اخلاق عظیمہ ہے، اور یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔
یہ اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے. سامنے والا گالی دے ہم اسے کھانا کھلائیں، یہ ہمارے اخلاق، یہ نبی کے اخلاق تھے. تو یہ اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کے اندر جو اخلاق کے تذکرے ہیں وہی آپ کے اندر ہیں. کانا خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن کے اندر جو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی. گویا آپ قرآن حکیم کے اندر جو اخلاق کی تعلیم ہے اس کی عملی تفسیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بخاری کتاب التفسیر کی ایک حدیث ہے. لوگ گواہی دیتے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله ليغفر لك الله ما ذنبك وما تقدم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یہ باب ہے. دیکھیے آپ کے اخلاق کے تعلق سے بتایا گیا لیس بفرج، آپ بےہودہ بکنے والے نہیں تھے. ولا غلیظ، آپ سخت مزاج نہیں تھے. بعض لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ سختی، ان کی بات چیت میں سختی، ایسے نہیں تھے آپ. آپ سخت مزاج نہیں تھے، بےہودہ نہیں تھے. ولا سخاب بالاسواق، بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے نہیں تھے. بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنا، بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنا یہ جو ہے ایک اخلاق والے انسان کی علامت یہ نہیں ہے. ایک اخلاق والا انسان بازار میں اونچی آوازوں سے بات نہیں کرتا. اسے پکارے، اسے ڈانٹے، اسے بلائے، زور زور سے بات کرنا، بلکہ بازار کے اندر بلا ضرورت رہنا ہی منع ہے. سودا صرف بڑی شرافت سے کر لینا ہے اور کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جانا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار. آپ یہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے نہیں تھے. ولا يدفع السيئة بالسيئة، آپ کے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے. ولا يدفع السيئة بالسيئة، برائی کا جواب آپ برائی سے نہیں دیتے تھے. کیسے؟ ایک آدمی گالی دیا، گالی سے اس کا جواب نہیں دیتے تھے. ایک آدمی مارا، مار سے اس کا جواب نہیں دیتے تھے. ایک آدمی سختی کے ساتھ آ کے بات کرنا شروع کر دیا، میرا اون دیجیے، آپ لیے تھے کیوں نہیں دے رہے، اب ہونا مجھے. لیکن آپ ویسے آپ سختی کے ساتھ اس کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. میں نہیں دیتا کیا کرنا تھا، میں کل دوں گا، دے دیں. ایسی بات آپ نہیں کرتے. آپ کے اخلاق بڑے پیارے تھے. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے. کوئی مارتا ہے تو اس کا جواب مار سے نہیں دیتے تھے. کوئی دل کو دکھانے کی بات کر دیا تو اس کا جواب دل کو دکھانے کے ذریعے سے آپ نہیں کرتے تھے. بلکہ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، نبی کی شان دیکھیے، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے. یہ معاف کرنا، یہ درگزر کرنا، یہ انبیاء کی شان رہی ہے، یہ نبیوں کی صفت رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں، دیکھیے بخاری کتاب البدء الوحی کی ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کہاں؟ غار حرا میں. آپ کس قدر پریشان ہو گئے، کس قدر ڈر گئے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، خطرہ مجھے لاحق ہو رہا ہے. اس لیے کہ ایک نبی اب تک جو جبرائیل سے ان کا واسطہ نہیں ہوا تھا،
ایک عظیم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے نبی، خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بتا رہا۔ یہ پیغام جب جبرائیل لے کر آئے تو آپ کو کس قدر خوف ہوا ہوگا، ایک عظیم پیغام، ایک فرشتہ، آپ ڈر گئے، دوڑ کر گھر آئے۔ پورا واقعہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ علم والے ہیں، جانتے ہیں، تو ڈر گئے لوگ۔ ڈرنے کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، گھر آ کر کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دم ملونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑایا، اڑانے کے بعد معاملے کو دریافت کیا تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا، صورتحال کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہی ہیں۔ کن الفاظ کے ذریعے سے، ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں کن الفاظ سے آپ جو ہے تسلی دے رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کے یہ اخلاق ہیں، ایسے اخلاق جب ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے اس کے الفاظ یہ ہیں، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ رواه البخاری فی کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا، تم کو جان کا خطرہ ہو، تم کو ڈر ہو، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب بشیر، تم کو بشارت ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، قسم اللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر اخلاق کے کتنے پہلو ہیں۔ قسم اللہ کی انکا لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ کیا یہ معمولی اخلاق ہے؟ رشتوں کو جوڑنا اخلاق کی عظیم قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ۔ اور وَصْدُقُ الْحَدِيثَ، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ سچی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، مجبوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور برحق معاملات میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں، آڑوں ہاتھ لوگوں کو لے لیتے ہیں۔ یہ اتنے اخلاق آپ کے اندر ہیں تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا۔ ہماری مصیبتوں میں اگر ہمیں تسلی ہونا ہے تو یہ اخلاق اگر ہمارے اندر نہیں تو ہم تسلی کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کو کھما کر دینے والے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے برحق معاملات میں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اخلاق ہمارے اندر ہے تو ہمیں خود بخود تسلی ملتی ہے ہمارے حالات میں۔ دیکھیے نبی کی ایک شان جو ہوتی ہے، اخلاق جو ہوتے ہیں، آدمی کبھی جھوٹ نہ بولے، چاہے جو بھی حالات ہو جائے۔ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، کہاں کہاں؟ مجھے تو 3 جگہوں پر معلوم ہے، ایک جہاد میں، ایک ناراض بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ اصلاح بین الناس، 2 لڑے ہوئے لوگوں میں ملانے کے لیے۔ یہاں پہ جھوٹ بول کے لڑاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کیا ہے معاملہ یہاں پر؟ سچائی اختیار کرنا، یہ سچائی اخلاق کا عظیم پہلو ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلے، اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ سننے کے بعد آپ صفا کی فصاعد علی الصفا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے،
چڑھ کر لوگوں کے نام لے لے کر بلائے. ہاں، یا بنی عدی، یا بنی فہر، یا بنی کعب، یا بنی مرہ بن کعب، یا بنی لوہی، یا بنی عبد مطلب، یا بنی عبد شمس، ہاں، یا بنی فہر، یا بنو عدنان. یہ تمام ان کے قبیلے جو تھے ان کے نام لے کر آپ نے سب کو اکٹھے کیے. سارے لوگ ارد گرد جمع ہو گئے پہاڑی کے نیچے. آپ اگر وہ صفا کی پہاڑی دیکھیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اونچی جگہ ہے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں. آج کا معاملہ بدل گیا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے. وَصَعِدَ عَلَى الصَّفَا، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کیا معاملہ ہے، آپ نے ہمیں جمع کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں میں تو پہاڑ کی اونچائی پر ہوں، تم نیچے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں اطراف و اکناف کے مناظر وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گھوڑ سوار کی ایک جماعت، ایک فوج تیزی کے ساتھ آپ کی طرف رواں دواں ہے آپ پر حملے کی غرض سے، کیا میری اس بات کا تم یقین کر لو گے؟ نیچے جمع ہونے والوں میں ابو لہب، ابو جہل کیسے کے ساتھ کے دشمن تھے. ساروں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا ما جربنا علیک الا صدقا، محمد ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے. دشمن اس بات کی گواہی دے، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی ہم نے تیرے پر جھوٹا تجربہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ سچا تجربہ تیرے پر ہوا ہے. دیکھیے یہ اخلاق ہونے چاہیے. یہ روایت کہاں ہے؟ یہ بخاری کتاب التفسیر بابو وانذر عشیرتک الاقربین میں ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملوک عالم کو خطوط لکھتے تھے. دنیا کے بادشاہوں کو آپ خطوط لکھتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے. وہ خط آپ کا کیسے ہوتا تھا میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی من اتبع الہدی من محمد الی ہرقل. اگر وہ روم کے بادشاہ کو لکھے تھے من محمد الی ہرقل، یا کہ من محمد بن عبداللہ الی ہرقل، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے آپ کی سیل ہوتی تھی. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کی جو اتباع کرے اس پر سلام. یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے شاہ روم ہرقل کی طرف ہے. اسلام لاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، اللہ تم کو ڈبل اجر دے گا. ایک تمہارے اسلام لانے کا، جب تم اسلام لائیں گے تو تمہارے قوم بھی اسلام لائے گی، تو یہ ڈبل اجر اللہ تم کو دے گا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھے جس کے اندر اسلام کی دعوت دی گئی. وہ خط ہرقل بادشاہ کو پہنچا. ابھی وہ بادشاہ خط نہیں پڑھا تھا. معاملہ یہ ہوا کہ روم کے اندر قریش کا ایک قبیلہ، قریش کا ایک وفد موجود تھا ابو سفیان بن حرب کی سربراہی میں. تو بادشاہ نے کیا کیا، خط پڑھنے سے پہلے طلب کیا. کسے؟ ابو سفیان بن حرب کا بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو طلب کیا اور قافلے کے اور اہم لوگوں کو طلب کیا. طلب کرنے کے بعد ان سے کئی سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے اندر جو نبی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان پر نبوت سے پہلے کیا تم نے جھوٹی تہمت کبھی باندھی تھی؟ تو ابو سفیان بن حرب نے کہا بادشاہ ایسے تو نہیں ہوا ہے، کبھی وہ بیچارہ جھوٹ نہیں بولا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتے. یہ روایت بہت لمبی ہے، بہت طویل روایت ہے، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے. تو دیکھیے ابو سفیان بن حرب ابھی اسلام تو نہیں لائے ہیں،
لیکن دیانت داری سے جواب دے رہے ہیں، امانت داری سے جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. یہ روایت بھی بخاری کتاب الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو سفیان بن حرب فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرنا، اس اکیلے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور اپنے باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دو. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، باپ داداؤں کی باتوں کو چھوڑ دو. نیز وہ ہمیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، پاک دامنی اختیار کرو، اور رشتوں کو جوڑو. وصلتی، رشتوں کو جوڑو. ان باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں. تو وہ بادشاہ نے یہ تمام باتیں سن کر کہا کہ دیکھو یہ تم نے کہا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے نبوت سے پہلے، تو میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ جو آدمی لوگوں پہ جھوٹ نہیں گھڑتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ یقیناً وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ان باتوں کا حکم دیتا ہے تو یقیناً جو ہے یہ باتوں کا اگر وہ حکم سچ میں دے رہا ہے، اگر تمہارا یہ ان کے تعلق سے یہ باتیں بتانا برحق ہیں، یقیناً وہ میرے اس تخت تاج کے بھی بہت جلد مالک ہو جائیں گے. مجھے معلوم تھا ایک ایسے نبی آنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ لوگوں میں سے ہوں گے. اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ تک ضرور پہنچتا، اور جب میں پہنچتا تو میں ان کی حد درجہ احترام کرتا اور میں ان کے قدم دھوتا. یہ کون کہا؟ ہرقل کا بادل، روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا. تو آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، اخلاق کی تعلیم آپ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ترمذی کی حدیث ہے. مدینہ آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ نبی جن کا تذکرہ چل رہے تھے، یہ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہت بڑے عالم ہیں، چلو میں جا کے ان سے ملاقات کرتا ہوں. بہت بڑے عالم تھے، یہ سوچا کہ ایک نبی آئے ہیں، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں. آپ گئے، وہ مقام پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پہنچے اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر کچھ باز و نصیحت کر رہے تھے. جیسے عبداللہ بن سلام آئے، یہ یہودیوں کے جو عالم تھے یہ توریت کا علم رکھنے والے تھے، جیسے آج چوٹی کے علماء قرآن کا علم رکھتے ہیں، ایسے وہ لوگ، ایسے عبداللہ بن سلام توریت کا علم رکھنے والے تھے، اور دیگر آسمانی کتابوں سے واقفیت ان کو تھی، انجیل وغیرہ سے بھی واقفیت تھی. جب ان کو معلوم ہوا تو آئے، آ کر آپ کو دیکھا کہ آپ واضح و نصیحت کر رہے ہیں. آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ نے کہا قسم اللہ کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ تشریف رکھیں. آپ کی نصیحتوں کو سن رہے تھے، آپ کی نصیحتوں کو خود بیان کرتے ہیں. اول ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بولتے ہوئے سنا وہ کلمات میں آج تک یاد رکھا ہوں. وہ کلمات کو انہوں نے سنایا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ ترمذی. یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ نصیحت کر رہے تھے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بیوہ عورت ہوتی ہے، گوشت کی تڑپ رکھتے ہیں، لیکن جو ہے مہینوں گوشت نصیب نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانے کی ترغیب آپ دلا رہے تھے. کھانا کھلانا ایک عظیم اجر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا، اے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا انت کیفا وانت رب العالمین. اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو دنیا میں بھوکا تھا، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ تو بندہ کہے گا، تعجب سے جب یہ سوال کرے گا تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلایا ہوتا تو اس کا اجر آج میرے پاس پاتا. اللہ وجدتہ عندی، وہ اجر تو میرے پاس پاتا. تو اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کی بڑی ترغیب دلا رہا ہے. آج ہم کھانے کھلاتے ہیں مالداروں کو،
ہاں آج ہماری دعوتوں میں مالداروں کی محفل جمتی ہے، غریبوں کو پوچھ کر ہم نہیں دیکھتے، محتاجوں کا خیال نہیں کرتے، یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پاداش میں دوزخ کے عذاب سکتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں تھا، جب اس کو سزا ہے تو پیسہ رکھ کر نہیں کھلانے والے کو کتنی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، توڑو نہیں جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ نیام یہ نوم کی جمع ہے، جیسے صوم کی جمع صیام ہے، یا اسے نوم کی جمع نیام ہے، کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم اللہ کو اس وقت میں یاد کرو اور نمازیں پڑھو۔ یہ نصیحت کر رہے تھے، تو وہ نصیحت کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آج تک وہ نصیحتیں یاد ہیں۔ دیکھیے یہ نصیحتوں میں اخلاق کی تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لأحد عند المعتبة ما له ترب جبينه، رواه البخاری فی کتاب الادب، باب لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحاشا ولا متفحشا، کہ وہ گواہی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، ولا فاحشا بےہودہ بکنے والے نہیں تھے۔ بےہودہ ایک تو گالی تو سب کو معلوم ہے، اور بےہودہ جیسے شرم و حیا کو چھوڑ کے باتیں کرنا، کہ کون بیٹھے ہی نہیں دیکھنا، کوئی بات اپنی زبان سے نکال دینا، وہ شرم و حیا پہ مبنی ہوتی ہے وہ بات، یہ بےہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ وہ بات جو ہے اپنے خاص مثال کے طور پر جو ہے اپنی بیوی کے سامنے کرنا روا بھی ہے، جائز بھی ہے، لیکن ایسی باتیں جو ہے کون بیٹھے کیا بیٹھے نہیں دیکھتے باتیں کر دیتے ہیں، یہ بےہودہ باتیں ہیں، اس کو بےہودہ، ناشائستہ، اس کے لیے اور لفظ کیا ہے؟ ناشائستہ۔ ایسے آپ کے اخلاق میں سے یہ بات نہیں تھی۔ ولا لقانا، اور آپ جو ہے لان تان کرنے والے نہیں تھے۔ لان تان گالی سمجھ میں آ گئی، بےہودہ کسے بولتے ہیں سمجھ میں آ گیا۔ لان تان، ایک آدمی آپ سے کہا کہ میں آ رہا ہوں، اصل میں آپ سے ملوں گا، اصل کی نماز میں مسجد نبوی میں آؤں گا، اگر آنے ذرا دیری کر دیا، دور سے آ رہا تھا، آپ جو ہے کیا کام کرتا ہے، جب آنا نہیں ہے تو وہ بولا کیوں؟ ہم کتنے مصروف ہیں کیا اس کو نہیں معلوم؟ کیسی عقل ہے اسے؟ یہ ہے لان تان کرنا۔ باہر جانے کے لیے نکلے پوری تیاری کے ساتھ، اب نکلنا ہے، بارش آ گئی، کیا بارش ہے، اسی وقت آنا تھا یہ بارش، تو اندر یہ ہے لان تان۔ سمجھ میں آگئی؟ گالی نہیں بکتے تھے آپ، فحش بےہودہ نہیں بولتے تھے، لان تان نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کو نصیحت کرنے کے لیے ڈانٹنا ہوتا تو بس آپ اتنا بولتے، مالہ تریبا جبین ہو، کیا ہو گیا ہے اس کو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، بس آپ اتنا ہی بولتے تھے۔ اور دیکھیے آپ کے اخلاق میں سے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احسنكم اخلاقا، رواه البخاری فی کتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل۔ یہ باب باندھا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش بولنے والے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ نہیں تھے۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ لوگوں سے یہ کہتے کہ تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو خوبصورت ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو مالدار ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اونچے عہدے پر ہے، آپ نے یہ نہیں کہا بہتر انسان وہ ہے جو پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حاضری دیتا ہے، بلکہ آپ نے کیا کہا تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر پانچوں نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ حاضری دے رہا ہے، لیکن
لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، قرض لیا تو واپس نہیں کرتا، ہاں امانت رکھی جائے تو کھا جاتا ہے، دے تو بھائی کام میں لا لیا دیں گے کیا بھاگ جا رہا ہوں، تمہارے پیسے میں کیا کروں میں، وہ پیسے میں بامبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، مجھے تو فلائٹ میں جاتا ہوں۔ دیکھیے چوری سینہ زوری، یہ آپ نے کیا کہا، آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا امت کی، کیا کہا آپ نے، تمہیں کا بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، صرف نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے ہونا۔ بعض لوگ اپنے اوپر اعتماد پیدا کرنے کے لیے نمازوں میں حاضری دے دیتے ہیں کہ لوگ میرے پر اعتماد کریں، پھر ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق نہیں تھے، کم سے کم یاد کیا، آپ ایسے اخلاق بہت ناپسند کرتے تھے۔ دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آدمی خرچ کرنا چاہیے۔ آپ یقین مانیے یہ اخلاق کی قسم ہے، خرچ کرنا یہ اخلاق کی قسم ہے، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط قال لا، رواہ البخاری فی کتاب حسن الخلق، یہ روایت جو ہے کتاب الادب کی ہے، اور باب یہ باندھ رہی باب حسن الخلق والسخاء والجود وما یکرہ من البخل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز آدمی آ کے مانگتا کہ مجھے یہ دیجئے تو آپ فوراً دے دیتے تھے، آپ فوراً دے دیتے تھے، آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ ایک آدمی آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا بکریاں، آپ اتنی بکریاں دے دیے اسے، اتنی بکریاں دے دیے، اتنی بکریاں دے دیے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ میں وہ بکریاں جو ہے سما سکتی تھی، اتنی بکریاں دے دی۔ وہ آدمی اپنے قوم کے پاس دوڑ کے گیا، جا کر کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اے میرے قوم کے لوگوں تم دوڑ کے آؤ اور اس نبی پہ اسلام لاؤ، وہ نبی اتنا دیتا ہے گویا فقیری کا اور مفلسی کا اس کو خدشہ ہے اس لیے، اتنا وہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بخاری کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کی کمی کی بنیاد پر میں بعض احادیث کو ایسے ہی اردو میں بول رہا ہوں، کہ ایک عورت آئی اور ایک چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور دے کر کہا آپ اس کو پہن لیجئے، ہدیے میں چادر دیا اور یہ کہا کہ آپ اس کو پہن لیجئے، اور آپ وہ چادر لے کر یقیناً بہت خوش ہو گئے، یہ چادر مجھے بڑی پیاری ہے، اچھی ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، اور وہ لے کر فوراً پہن بھی لیا آپ نے، اس لیے کہ ضرورت تھی، آپ نے اس کو پہن بھی لیا۔ پہن لینے کے بعد صحابہ میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کتنی پیاری ہے، ماشاءاللہ آپ مجھے دے دیجئے۔ آپ یہ کب کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں دوں گا، مجھے پسند ہے، یہ میری پسند، آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ چادر اٹھائے اور اٹھا کر جو ہے اس کو دے دیے اور دے کر آپ جو ہے واپس تشریف لے گئے۔ صحابہ میں سے جو موجود تھے وہ ناراض ہو گئے، غصہ کیا اور کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تم نے کیا کام کیا، تم کو معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز مانگی جائے تو وہ نہیں بولتے وہ دے دیتے ہیں، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی تم نے پوچھا، یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کتنی پسند سے وہ پہنے تھے، تمہارے پوچھنے پہ اٹھا کے دے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا مسئلہ سنو کہ رجوت برکتہا حین لبسہا وارید ولعلی اتکفن بہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے تھے تو میری خواہش یہ تھی کہ وہ چادر کو لے کر وہ برکت میں حاصل کروں، اور جو ہے مجھے امید ہے کہ میں اپنا کفن اسی میں بناؤں، یہ امید سے میں لیا ہوں، ورنہ آپ کو تکلیف دینے کی نیت سے نہیں لیا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ دوسرا، آپ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ فوراً وہ چیز اٹھا کر دے دیے، وہ چیز۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی عاجزی کیسی تھی، آپ بڑے عاجز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیے ہیں، بخاری کے اندر کا مجھے علم نہیں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیے ہیں، بس علامہ البانی کی تحقیق پر میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف تھے، ایک فرشتہ ہوتا
اترنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے پہلی بار زمین پہ اترا ہے، اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ کا کیا نظام ہے، اللہ کا کیا دستور ہے، شاید وہ فرشتہ ایک ہی بار آیا ہے زمین پر، اللہ کی اتنے فرشتے ہیں۔ تو وہ فرشتے نے آ کر کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ پیغام لایا ہوں کہ آپ ایک بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک غلام نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی کی، کہا تواضع لربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے انکساری کو اختیار کیجیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ولیکن عبدا رسولا، میں جو ہے غلام رسول بننا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے عاجزی پہ اختیار کیا، دیکھیے آپ نے عاجزی پہ اختیار کیا، اور یہی وہ عاجزی ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے ہمیشہ، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے موت دے، اے اللہ تو قیامت کے دن مسکین کی گروہ میں، مسکینوں کی جماعت میں تو میرا حشر فرما۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعا سن کر، لما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تقولو، آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں، یہ مسکین کی دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، اس لیے کہ یہ مسکین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک حدیث کے اندر 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی یہ مالدار بھی جنت میں جانے کے لیے ہی ہیں، لیکن 500 سال پہلے یہ مسکین جنت میں پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو حساب کتاب نہیں ہے، نہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مالدار کتنا حساب دینا، وہ حساب دیتے 500 سال لگ جائیں گے، ایک روایت کے مطابق 40 سال لگ جائیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ یہاں کے دن ہیں یا 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہ دن ہی نہیں معلوم۔ ارے روایت کہاں ہے وہ اہم سن لیجیے، ترمذی کتاب الزہد کی ہے یہ روایت، باب ما جاء یدخلون المساکین قبل اغنیائہم، کہ یہ ان کے مساکین جو ہیں، ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم، مالداروں سے پہلے وہ مساکین جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر یہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ضعفاء المسلمین ویزورهم ویعود مرضاهم ویشہد جنائزهم، رواہ الحاکم فی المستدرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، آپ کمزور مسلمانوں کے گھر کی زیارت کرتے تھے، ان کے حال احوال پوچھنے کے لیے آپ جاتے تھے، یہ کتنے پیارے اخلاق ہیں۔ ہم لوگ، ہمیں جو پیسے والا ہے اس کے گھروں کو تو جاتے ہیں اس کی بیماری میں، اس کے برے حال میں، اس کی تکلیف کے دنوں میں، جو مالدار ہے اس کی بیماری میں جاتے ہیں، اس کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان ہے، غریب ہے، کمزور ہے، دیکھیے آج 28ویں روزے میں ہم داخل ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں مجبوری کی بنیاد پر عید کی تیاریاں نہیں ہوئی، بیوی کے لیے وہ کپڑے نہیں خریدا ہوگا، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہوگا، کمانے والا اکیلا واحد فرد بستر مرض پر پڑا ہوا ہوگا، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ حدیثیں کیا صرف بولنے اور سننے کے لیے ہیں؟ یہ حدیثیں کیا صرف سننے اور سنانے کے لیے ہیں؟ اگر یہ حدیثیں سننے اور سنانے کے لیے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ کے نبی کے ایک ایک نمونے کو تم اپناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کے ایک ایک نمونے کو تم اختیار کرو، یہ اللہ کیوں کہتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہم اپنائیں،
یہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں. ضعفاء المسلمین، کمزور مسلمانوں کے گھروں کے چکر لگاتے، وَيَزُورُهُمْ، ان کی چکر لگا کے ان کے حالات دریافت کرتے، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، ان میں جو بیمار پڑتا آپ اس کی عیادت کرتے، اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھتے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے، لا بأس طہور انشاءاللہ پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھتے، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما پڑھتے، اللہم اذھب حرہ وبردہ ومرضہ پڑھتے، اور بھی بہت ساری دعائیں. ہاں ان میں جو بیمار ہوتا آپ وہاں پہ پہنچتے اور ان کی عیادت کرتے. وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، اور جو فوت ہو جاتا اس کے جنازے پڑھاتے آپ اور اس کی تدفین میں شریک ہوتے. یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے. لیکن آج جو ہے یہ تینوں چیزیں جس کے اندر بیان ہوئی ہیں، کمزور مسلمانوں کے چکر رہتے ہیں. ضعفاء المسلمین، کمزور مسلمان، مالدار مسلمان نہیں، کمزور مالداروں کی بھی عیادت کرنا. ایسے نہیں کہ مالداروں کی ہی کرنا، غریبوں کی نہیں کرنا، دونوں کی کرنا. دونوں کا مقام ایک مومن کے نزدیک یکساں ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے. بلکہ کمزور لوگوں کا خیال زیادہ ہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیسوں کے بھی محتاج ہو سکتے ہیں اور مالدار نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. دیکھیے آپ کے اخلاق کا ایک پہلو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں کی زیارت کرتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے بچوں کو آپ سلام کرتے، ویمسح رؤوسہم، اور ان کے سروں پہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے. یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا اخلاق کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی ہم کو سلام کرتے ہیں، ہمیں چاہے کہ ان کی عزت کریں. وَلَا جَهَيْ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. جب ہم بڑوں چھوٹوں پہ شفقت نہیں کریں گے تو بچے ہماری عزت بھی نہیں کرتے. اسی لیے اس حدیث کے اندر دونوں کو یکساں تعلیم دی گئی ہے. تم چھوٹوں پر شفقت کرو، وہ چھوٹے تم پر تمہارا اکرام کریں گے. اگر ہم جانوروں کے نام لے کر ان بچوں کو بلائیں گے، اے ہٹو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تو بچے، جب ہماری شفقت نہیں ہے ان پر تو بچے ہمارا اکرام کیسے کریں گے؟ توازن ہونا تو چاہیے، بیلنس ہونا تو چاہیے. آپ کے اخلاق دیکھیے، چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے. آج لوگ اخلاق کے باب سے محروم ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم اپنائیں. دیکھیے آپ کی عاجزی کا ایک عالم طبرانی کی ایک حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض ویعتقل الشعث ویجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر. رواہ الطبرانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے، نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، بکریوں کو باندھتے. ایک غلام ایک جو کی روٹی کی دعوت پر بھی اگر بلاتا تو اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر بیٹھنا منع ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا منع ہے، بلکہ یہ آپ کی ایک عاجزی کا اظہار اس حدیث کے اندر کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے چاہتے تو اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے ایک عاجزی کے طور پر. اسی وجہ سے آپ نے ٹیک لگا کے کھانا کھانے سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل متکئا، ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے آپ نے منع کیا. لیکن ہم تو جو ہے ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہم منع کرتے ہیں، روکتے ہیں ہم، وہ یہ دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ اتنے عاجز تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع کیے، لوگ جو ہے ٹیک لگا کے ناچ گانا ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں.
برتن یہاں ہے، ان کی نگاہ ایسے ٹیک لگا کے ایسے دیکھ کے کھانا ایسے دیکھ، ناچ گانا دیکھتے ہوئے، برائی کو دیکھتے ہوئے، آنکھوں کا زنا کرتے ہوئے، یہ کیا کھانے کا احترام ہے؟ یہ کیا نبی کے اخلاق ہے؟ یہ کیا عاجزی ہے؟ یہ کیا انکساری ہے؟ نہیں، سدھار کی ضرورت ہے دوستوں، یہ اخلاق ہمیں اپنانا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں، یہ عاجزی انکساری اختیار کرنا۔ ایک جو کی روٹی پر بھی اگر کوئی پلاتا تو دعوت قبول کر لیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خادم ہے۔ یہاں پر وہ یجیب دعوت المملوک، مملوک نوکر کو کہتے ہیں۔ کوئی نوکر بھی ایک جو کی روٹی پر آپ کو بلاتا تو آپ جو ہے قبول کر لیتے تھے، آپ کھانے کو قبول کر لیتے تھے، آپ چلو آج آپ نے کھانے کے لیے، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ آج ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو کون دے رہا ہے دعوت، اس کا پریسٹیج اسٹیٹس، اس کی ویلیو دیکھتے ہیں بازار میں رکھے۔ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہمارا بھائی ہی ہے وہ بھی، ہاں اللہ نے اس کو کم دیا، ہمیں زیادہ دیا، لیکن وہ جب بلا رہا تو جانا چاہیے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے، جانا بھی چاہیے، ایسے غریبوں کو اپنی دعوتوں میں بلانا بھی چاہیے۔ ہم میل ہی نہیں رکھنا چاہتے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاق کے تعلق سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ محض اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں پر رحم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے، لوگ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور معاملات میں ان سے آپ مشورہ لیجئے۔ ایک بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب الادب کی کہ ایک آدمی جو ہے مسجد میں آیا اور آ کر مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ غصے سے چہرے ان کے سرخ ہو گئے، ارے مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ نے کیا کہا معلوم؟ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الادب ہے، امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا۔ یہ باب کے تحت بخاری کتاب الادب میں یہ حدیث ہے، دعوه واحریقوا علی بولہ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء فانکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ رواہ البخاری فی کتاب الادب باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا۔ اس پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غصہ کریں گے تو کیا کرے گا معلوم؟ اسی حالت میں اٹھ جائے گا، تو اس کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پیشاب کے دوران اس کو ڈانٹ کے اٹھایا جائے، اس کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ ہمارا نقصان کیا ہے؟ تو آپ کے غصے کو دیکھ کے وہ اسی حالت میں پوری مسجد دوڑے گا، تو وہ ایک جگہ کے بجائے ہماری پوری مسجد گندی ہو جائے گی۔ آپ نے کہا دعو، اس کو پیشاب کرنے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب مکمل کر لیا تو آپ نے جو ہے اسے کچھ نہیں کہا، پہلے صحابہ کرام سے کہا احریقوا علی بولہ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء، ایک بالٹی پانی بھر کے لاؤ، لا کے جو ہے اس پیشاب پہ ڈالو۔ احریقوا کا معنی بہاؤ، فانکم بعثتم میسرین، تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، ولم تبعثوا معسرین، مشکلات اور لوگوں کو تکلیف کا سبب بننے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اب بتائیے ایسے اخلاق کیا معمولی اخلاق ہے؟ اب اس کو سمجھا رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک رہنا ہے، یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، یہاں گندگی نہیں کی جاتی، یہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر قاضی کیا آپ دنیا میں تلاش کر سکتے ہیں؟ اس سے بہتر اخلاق کیا کسی کے ہو سکتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو اپنی جگہ پہ گندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کی جگہ گندگی کرنے والے اور اپنے لوگوں کو آپ جو ہے کیا نصیحت کر رہے ہیں اور اس کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھنے والے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ بخاری کتاب الاذان کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ
انا اريد اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من وجد امه عليه من بكائه. رواه البخاری فی کتاب الاذان باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي. یہ روایت بخاری کتاب الاذان کے اندر ہے. امام بخاری باب باندھتے ہیں اگر کوئی اپنی نماز کو بچے کے رونے کی وجہ سے ہلکی شوق ہے تو اس کے بارے میں کیا بات ہے, کیا حکم ہے. اس تعلق سے یہ باب باندھ کر یہ حدیث بلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, اور نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری نیت اور میری تمنا یہ ہوتی ہے میں نماز کو طول دوں, میں نماز لمبی پڑھاؤں. وَأُرِيدُ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ, تو میں اتنے میں جب بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي, میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ عَلَيْهِ مِنْ بُكَائِهِ, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے ماں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ماں کو کتنا ترس آتا ہے اور اس کی ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں, اس لیے جو ہے میں نماز کو ہلکی کر دیا. آپ یہ نہیں تھے نماز کے بعد یہ نہیں بولتے تھے کیا ہے نماز کے بیچ میں بچے آواز کرتے ہیں. باعثہ سے بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, بورڈ لگاؤ موزن صاحب, سیکرٹری صاحب آپ اجازت دیجئے اس کی, بچوں ناٹ الاؤڈ, پروہیبٹڈ. کیا لیکن آپ نے کیا کہا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ بچے کو نہیں لانا گھر سے, آپ نے یہ کہا کہ بچے کی ماں پر جب ترس ہوتا ہے مجھے اس کا احساس ہے اس لیے میں نماز کو چھوٹی کر دیا. یہ اخلاق ہی نہیں آپ کے. یہ باہر کی بات ہے, گھر کے اندر کیسے تھے آپ, گھر کے اندر کیسے تھے آپ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ. رواه البخاری فی کتاب الادب باب کیف یکون الرجل فی اہلہ. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب میں اس حدیث کو لا کر باب کیا باندھتے ہیں, یہ باب اس بات میں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے. باب کیف یکون الرجل فی اہلہ, اپنے گھر میں آدمی کو کیسے رہنا ہے, کیسے رہنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں آپ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, برتن دھو دیتے ہیں, بکریوں کی گندگی صاف کر دیتے ہیں, چیزوں کو اٹھا کے جہاں جہاں سلیقے سے رکھنا ہے سلیقہ وہ کرتے ہیں. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز کا وقت آ جاتا تھا خرج الی الصلاۃ, تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے. اس کے اندر دیکھیے گھر کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے آپ, جھاڑو دینا, برتن دھو دینا, جانوروں کے گندگیاں برابر کرنا, صاف کرنا, یہ سب کام آپ جو ہے انجام دیتے تھے. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز نہیں چھوڑتے تھے آپ, یعنی بیوی کی ہمدردی میں نماز کو آپ قربانی نہیں دیتے تھے. نماز کے لیے آپ باقاعدہ چلے جاتے تھے آپ نماز کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں باہر بڑے اللہ والے, ان کا لین دین کیا, ان کی وقت کی پابندی کیا, لوگوں سے ان کے بات کرنے کے سلوک کیا, بات کرنے کا طریقہ کیا ان کا, ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے, لیکن گھر کے اندر بیوی پہ مار توڑ کرتے ہیں, بچوں پہ سن کھاتے ہیں. وہ بچے باپ کا نام سن کے کانپتے ہیں, وہ بیوی شوہر کا نام سن کے تھراتی ہے. تو آپ نے کیا کہا, ایک جگہ پر آپ نے کہا ان خیارکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی, تمہیں کا بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو, میں میری بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو گویا آپ یہ بول رہے کہ میں دیکھو میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ باہر آپ لاکھ اچھے ہو جائے وہ اچھا نہیں ہے, گھر کے اندر آپ اچھے رہیں. آپ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے باہر بڑے اچھے ہوتے ہوں گے, لوگوں میں عزت کمانے کے لیے آپ بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ کیا گھر کے اندر آ کے درندانہ سلوک, جاہلانہ سلوک,
वहशियाना सलूक, ये आदमी अखलाक वाला नहीं है, आपने कह दिया। ये आदमी अखलाक वाला नहीं है, आपने कह दिया। तो आप घर वालों के साथ ऐसा सलूक करते थे, खादिम के साथ, नौकरों के साथ। आज लोग जो है नौकरों को क्या क्या कहते हैं, देखिए, गालियां देते हैं। 17-18 का स्पॉनर लाना, पीछे गाली होती है, वो लाने जरा देर करे, फिर एक और गाली होती है उसके पीछे, और वो भी जो है हंसते हुए लाना, वो गाली दिया, बल्कि वो नौकर जो है गुस्से में नहीं आ सकता है, वो अंदर कुछ चला गया था, लाए हम लोग, ऐसे लाना पड़ेगा उसको, वरना एक झापड़ देगा उसको और एक गाली के साथ। ये हमारे अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? वो फरमाते हैं, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खदमतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीना फमा क़ाला लि उफ़्फ़िन व मा क़ाला लिमा सनअता वला अल्ला सनअता। रवाहुल बुखारी फी किताबिल अदब बाबु हुस्निल खुल्क़ि वस्सक़ाई व मा युकरहु मिनल बुख़्ल। वो फरमाते हैं कि मैंने 10 साल तक आपकी खिदमत किया। 10 साल क्या शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है। 10 साल तक, 10 साल तक खिदमत करने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप किस उम्र में खिदमत के लिए गए वो भी बता देना, मैं मुनासिब समझूंगा। मैं कितने साल की उम्र में मालूम? 10 साल की उम्र में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर आए, लेकर आकर ये कहा कि अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चे को आप अपनी खिदमत के लिए रख लीजिए। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी, मेरे बच्चे को आप खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। 10 साल से 20 साल तक उनकी खिदमत उन्होंने की। वो फरमाते हैं, खदमतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीना, मैंने 10 साल तक आपका खादिम रहा। फमा क़ाला लि उफ़्फ़िन, मैंने ये 10 साल के अरसे में आपने मेरे से उफ़ तक नहीं कहा। उफ़ किसे कहते हैं? ठीक है, ये लड़का है, हम इसे डांटेंगे नहीं, हमें इसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी ऐसी हरकत होती है, वो हरकत में जब डांटना तो नहीं है, इसे मारना तो नहीं है, तो ऐसी मजबूरी के आलम में आदमी क्या करता है? एक काम जरूर करता है। ये लोग बोले वो दूसरी चीज ला लिया, अब उसे डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, तो क्या करता है? ये है उफ़ तक नहीं कहना। आपने ऐसे भी नहीं किया तो बताइए, ऐसे अखलाक वाला नबी को छोड़ के कोई हो सकता है? और वो भी 10 साल तक। ये है उफ़। समझ में आई बात? यहां हमारा नौकर, हमारे मुस्लिम लोगों का नौकर रोज गालियां सुनता है, थप्पड़े खाता है। ये अखलाक है नबी के। फमा क़ाला लि उफ़्फ़िन, आपने जो कह के बताया, ऐसे तक 10 साल जिंदगी में नहीं किया। और आपने कभी ये नहीं कहा ये तुमने क्यों नहीं किया, मैंने करने के लिए बोला था, क्यों नहीं किया? आपने कभी मेरे से नहीं कहा। आपने ये भी नहीं कहा कि ये तुमने क्यों किया, अल्लाह सुना था, ये तुमने क्यों किया, ये भी आपने नहीं कहा। एक मजबूर लड़की, एक यतीम बच्ची, एक बेवा औरत अपनी मजबूरी की बुनियाद पर, अपने माश की बुनियाद पर, अपनी इज्जत की बुनियाद पर हमारे घरों में बर्तन धोने के लिए आती है, हम उसे भी नहीं बख्शते। हम उसे भी नहीं बख्शते। उसी उम्र की हमारी बेटी भी होती है, कितने प्यार लाड से हमें अपनी बेटी के साथ सलूक करते हैं, हमारी बहन के साथ सलूक करते हैं। वही उम्र की वो भी इंसान है, हमारी बेटी भी इंसान है, वो खातिमा भी इंसान है, हमारी बहन भी इंसान है, वो भी उसी उम्र की है, वो भी उसी उम्र की है। ये तफावत क्यों? क्या आप उसकी मजबूरी का फायदा, क्या हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? ये मजबूर होकर हमारे घर 4 पैसे की गरज से आई है कि 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, हम उसे डांट डपट से काम लें, उसके दिल को ठेस पहुंचाए,
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ۔ نہیں بلکہ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بھیجے، میرا ایک کام کر کے آؤ۔ وہ کام کے لیے جب نکلے تو مدینے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی کھیل میں شامل ہو گئے، یہ بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو دیکھا کہ میں کام کے لیے بھیجا ہوں اور انس کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ کھیل میں لگے، کھیل کود میں لگ گئے۔ اب یہ اخلاق دیکھیے کیا تھے۔ آپ نے جا کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پیچھے سے پکڑ لی اور مڑ کے دیکھنا چاہ رہے کہ کون ہے کون ہے کون ہے۔ جب آپ کو دیکھے تو آپ جو ہے ہنس رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انیس اذهبت حين امرتك حيث امرتك، انیس کا مطلب انس، انیس میرے پیارے انس، میرے لاڈلے انس، میرے پیارے انس، اذهبت حيث امرتك، میں بھیجا نا آپ وہاں نہیں گئے؟ نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی یہ باتیں سن کر آپ اور ہنس رہے تھے، آپ جانتے نہیں میں نے بھیجا تم یہاں باتیں کرتے کھڑے کھیل رہے بچوں کے ساتھ مل کر۔ دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے تھے، بچے کھیل رہے، خادم رہا تو کیا ہوا، خادم رہا تو کیا ہوا، بچوں کے برابر بچہ ہے، کھیل رہا، کوئی بات نہیں۔ آپ خادم اور اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا۔ ہمارے اندر یہ فرق ہے، ہمارے اندر یہ فرق ہے، ہمارا خادم الگ، ہمارے بچے الگ، ہمارے گھر کی خادم الگ، ہماری بچیاں الگ۔ ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کے اخلاق جو ہے صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہے، احادیث کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے دوستو۔ تب جا کر نہ معلوم پڑے گا یہ مسلمان ہیں، ان کے نبی ایسے تھے، ورنہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ان کے دین میں سختی ہے، ان کے دین میں خادموں پہ ظلم ہے۔ وہ کیا معلوم، کیا وہ قرآن پڑھے ہیں، کیا وہ حدیث پڑھے ہیں، کیا وہ اخلاق کی تعلیمات کو سنے ہیں؟ ان کو کیا معلوم پاؤ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اخلاق کے نمونے ہم اختیار کریں۔ آپ اتنا ہی نہیں، بچوں پر بھی آپ بہت شفقت کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر جو ہے بچوں پر رحم کرتے ہوئے، بچوں سے پیار لاڑ کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں سنا ہے۔ بعض لوگ بچوں کو مار دیتے ہیں پکڑ کر، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، شفقت کرنا چاہیے، پیار محبت کرنا ہونا چاہیے ان سے۔ اور دیکھیے ایک دفعہ ایسے بھی ہوا، بخاری کتاب البقالہ کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ اب ہونا مجھے، اور بڑی درش روئی سے وہ بات کر رہا تھا۔ صحابہ کرام دفاع کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کیا کہا معلوم؟ دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، چھوڑ جانے دو اسے، الجھو نہیں اسے، میں اسے اونٹ، اس کا مجھے اونٹ دینا ہے، خرچ ہے مجھے دینا ہے، یہ اس کا حق ہے میرے سے، وہ ایسا بات کر سکتا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نہیں چھوڑو اس کو، بات کرنے دو اس کو، اس کا اونٹ میرے پاس ہے، میں اس کا خرچ میں ہے، اس کو حق ہے میرے ساتھ، وہ ایسے بات کر سکتا ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک آدمی قرض لیتا ہے، آدمی جب پوچھنے جاتا ہے ہمارا قرض دو، دیتے بھی کیا بھاگ جاتے ہیں بھائی، کیا ہوگا؟ تم نے کیا ہوگی؟ وہ ضرورت ہے کیا پیسے کی؟ وہ تم نے کیا کم ہے؟ تم نے کدھر کا رہا؟ تمہیں بس نہیں، الٹا۔ ہاں ارے پیسے دینا ہے، ہمارا پیسہ دینا ہے، ہم عاجز ہو جاتے ہیں اور وہ سواری پہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جو ہے وہ سواری پہ ہے، آپ عاجز ہیں۔ دعو ہو صحابہ، چھوڑ دو اس کو۔ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا،
وہ حقدار ہے اس بات کا کہ مجھے بات کرے، کوئی بات نہیں، اس کا علم میرے پاس ہے، وہ حق رکھتا ہے بولنے دو اسے۔ یہ اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اخلاق کے تعلق سے ایک آخری بات بول کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان یوم القیامۃ حسن الخلق۔ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے بعد جو سب سے وزنی چیز ہوگی میزان میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہے۔ تو ایسی وزنی چیز کے پیچھے ہم کتنی محنت کرنا ہے۔ تو یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو ہے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے۔ کوئی گالی دیا تو وہ بھی گالی دے رہا، میں چپکے دیا گا، مجھے گالی دیا نا تبھی تو میں دیا گالی، مجھے وہ مارا نا تبھی تو میں نے اس کو مارا نا، کیا میں پہلے مارا کیا؟ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ۔ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں، دل کو ٹھیس پہنچانے کے الفاظ کا جواب دل کو ٹھیس پہنچانے کے الفاظ سے نہیں، بلکہ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے آپ۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، اخلاق کی اور جو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اخلاق کا پیکر بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اخلاق کا مجسمہ بنائے، اور ہمیں ایسے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے میزان کو جھکا دے، نیکیوں کے پردے کو جھکا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔